بکا عربی زبان کا ایک لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، حدیث مبارکہ میں بھی۔ لفظی معنی ہوتا ہے رونا۔ یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسر کے ساتھ ہو بکا تو اس کا معنی ہوتا ہے فقط آنسوؤں کا بہنا، اور اگر مد کے ساتھ کہیں بکاؤ تو پھر ہوتا ہے کہ آواز بھی نکالنا اور رونا بھی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ہوا بالقصر خروج الدم فقط بالمد خروج الدم مع الصوت۔ اصطلاحاً جب انسان کے دل پر کوئی خوف ہوتا ہے یا حزن ہوتا ہے تو اس کے اظہار کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اس کو رونا کہتے ہیں۔ اراقۃ الدموع من اثر الخوف من اللہ او للتعبیر عن حزن فی الفؤاد۔ تو غم سے بھی آنسو نکلتے ہیں اور خوف سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ تاہم علماء نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور بتلایا کہ رونے کی 7 اقسام ہیں۔ ان یزید ابن میسرہ قال البکاء من 7 اشیاء، 7 سبب ہیں رونے کے۔ البکاء من الفرح، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جانا، جیسے باپ کو اطلاع ملے آپ کا بیٹا ہوا، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ طالب علم کو اطلاع ملے جناب آپ پورے جامعہ میں فرسٹ آ گئے، خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ نعمت ملتی ہے نا تو خوشی کی بنا پر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں البکاء من الفرح۔ دوسرا ہوتا ہے البکاء من الحزن، غم کی وجہ سے آنسو۔ جب بھی کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی کو کاروبار میں لاس ہو گیا آنکھوں میں آنسو، کوئی بچہ فیل ہو گیا آنکھوں میں آنسو، ماں کا بیٹا فوت ہو گیا آنکھوں میں آنسو۔ یہ حزن، جب دل محزون ہوتا ہے تو پھر آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ یہ حزن کے آنسو کہلاتے ہیں۔ جیسے انسان کسی محبت والے شخص کو یاد کرے، جس سے بہت محبت ہو تو یاد سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مسجد نبوی میں اذان کہنی بند کر دی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتا تھا، اب میں اذان دوں گا اور دیدار نہ کر سکوں گا تو یہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ اذان پھر دی۔ ایک تو جب بیت المقدس فتح ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں یہ شوق ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مؤذن ہے وہی قبلہ، اس قبلہ کے اندر بھی اذان دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اور دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں۔ فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے، ہمیں ملنے ہی نہیں آتے۔ بس یہ پیغام ایسا تھا کہ تڑپ گئے۔ آنکھ کھلی تو بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو۔
چنانچہ تیاری کر کے شام سے مدینہ کی طرف نکل پڑے. جب مسجد نبوی میں آئے تو پہلے تو صحابہ نے کہا اذان دے، انکار کیا. پھر حسن حسین دونوں شہزادے تشریف لائے. انہوں نے آ کے فرمائش کی کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیں. اب یہ بات ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی. دوسری اذان انہوں نے اس وقت دی، لیکن کہتے ہیں کہ جب اذان انہوں نے دینی شروع کی تو صحابہ کو نبی اسلام کی یاد غالب آ گئی، دل تڑپ گئے. ایک زمانہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اذان ہوا کرتی تھی، ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے نماز پڑھانے کے لیے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو. جب یہ اذان گھروں تک پہنچی تو گھر کی عورتیں حیران، یہ بلال کی اذان. چنانچہ انہوں نے بھی سروں پر چادریں لی اور وہ بھی مسجد نبوی کے باہر. اب اندر مرد رو رہے ہیں، باہر عورتیں رو رہی ہیں. اور معاملہ اس وقت عجیب بنا جب ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا. اس بیٹے نے اپنی ماں سے یہ پوچھا کہ امی بلال جانو تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے ہیں، بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیر. تو یہ حزن کے آنسو کہلاتے ہیں. والریا، ریا کی وجہ سے بھی آنسو ہوتے ہیں، دکھاوے کے آنسو. اس کو مگر مچھ کے آنسو کہا جاتا ہے، کروکوڈائل ٹیئر. اور اس کی دلیل قرآن عظیم شان میں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، مگر ڈالنے کے بعد پھر کام کیا کیا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے آئے. یہ جھوٹ موٹ کا رونا تھا، دکھاوے کا. والوجع، اور درد کی وجہ سے رونا. کہیں بھی چوٹ لگے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. چھوٹے بچے تو ڈاکٹر ٹیکا دکھائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ درد اتنی نہیں ہوتی مگر اس کا خوف اتنا ہوتا ہے ٹیکے کا. والشکر، اور بسا اوقات تشکر کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے کیا کیا نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں. تو احساس تشکر کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں. چنانچہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر کو روتے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں پتھروں کو ڈالا جائے گا، مجھ پر یہ خوف غالب ہے کہ کہیں میں بھی انہی پتھروں میں سے نہ ہوں، تو میں رو رہا ہوں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالیے گا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. انہوں نے پتھر کو بتا دیا کہ بھئی تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو وہ پتھر پھر رو رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا بھئی اب رونے کا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ ہوا بکاء الخوف ھذا بکاء الشکر والسرور. وہ خوف کا رونا تھا، یہ شکر اور سرور کا رونا. تو شکر کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. وَبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ساتواں فرمایا کہ خشیت کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. واقعی جب انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سوچتا ہے کہ میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین،
فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں اپنے والد کے گھر ام لانو کے گھر پہ تھی. دیر ہو گئی تو ارادہ کیا کہ یہیں سو جاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے, میرے پاس میرے بستر پر لیٹ گئے. فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا محسوس کیا کہ جیسے میرے رخسار کے اوپر کوئی گرم گرم سی چیز ہے. جب میں نے دیکھا تو وہ تو آنسو تھے. میں فوراً اٹھ بیٹھی. محسوس کیا کہ چونکہ دونوں ایک تکیے پہ سو رہے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو تکیے پہ گر رہے تھے اور وہ گیلا پن ان کو محسوس ہوا. تو میں نے کہا ماں یبکی کا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ تو نے سنا نہیں تمہارا بھائی تہجد پڑھ رہا ہے صحن میں اور اس نے ابھی قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے جب سنا تو میں عبداللہ ابن عمر تہجد میں پڑھ رہا تھا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے, ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. جب نبی علیہ السلام نے یہ مضمون سنا مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے. کتنی بد نصیبی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم ہو جائے قیامت کے دن. اللہ اکبر کبیرہ.